شریف پڑھیں سمجھدار اللہ تکیہ درد ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہماری یہ ہفتے واری 11ویں مجلس منعقد ہو رہی ہے. اللہ تعالی اس مجلس کو قبول فرمائیں اور جو حضرات شرکت کر رہے ہیں اللہ تعالی سب کو اس مبارک مجلس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں یہاں کہیں یا سنی جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آج ہمیں چند منٹوں کے لیے ایک حدیث مبارکہ سننی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے عاشق تھے. ویسے تو سارے صحابہ حضرت نبی علیہ السلام سے عشق اعلیٰ درجے کا کرتے تھے، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان میں بہت ہی زیادہ عشق تھا اور انہیں بہت تھوڑا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نصیب ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. سن 7 ہجری کے اندر ایمان لے کر آئے اور ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام کی سن 11 ہجری میں وفات ہو گئی. تو انہیں صرف 4 سال کا عرصہ نصیب ہوا ہے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عشق کے اندر مبتلا تھے، اتنا عشق تھا حضور سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ جو بڑے سے بڑے صحابہ نہ کر سکے. کیا کام لیا گیا؟ وہ کیا کام تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے اور ان کو یاد رکھنے کے، ان کو عمل کرنے کے پورے طریقے سے جو ہے پختگی کے ساتھ جمع ہوئے تھے. بس نبی علیہ السلام کی بات مل جائے کسی طرح اور اس کو جو ہے فوری طور پر اپنے سینے میں محفوظ کر لے، بس اس بات کا عشق تھا. نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو نقل کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک ایک بات کو جو ہے اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور یہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میرا یہ عالم تھا کہ میں بھوک کی حالت میں دروازے پر پڑا ہوا ہوتا تھا بے ہوش، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو دورہ پڑ رہا ہے، اور لوگ میری گردن پہ پیر رکھ رکھ کر گزرا کرتے تھے. اس وقت جو ہے یہ حالت تھی کہ جس کو دورہ پڑتا تھا اس کی گردن پہ پیر رکھتے تھے علاج کے طور پہ، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو دورہ پڑ رہا ہے، حالانکہ میری وہ حالت بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی. کئی دن بھوکا رہنے کی وجہ سے میری حالت جو ہے سرشار ہو جاتی تھی، خراب ہو جایا کرتی تھی اور میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو لکھا ہے. جتنے صحابہ ہیں ان سب صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے صحابی جو ہیں، جنہوں نے حضرت ابو بکر کو پیچھے چھوڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو پیچھے چھوڑا، تمام صحابہ کو پیچھے چھوڑ کر سب سے زیادہ حدیثیں امت کو اگر کسی صحابی نے نقل فرمائی ہے تو ان کا نام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ.
حضور کی سب سے زیادہ باتیں ہم تک پہنچائی. 5210 حدیثیں نقل کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو نبی علیہ السلام کا مجمع لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ نصیحت کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں. کوئی شخص ہے ایسا جو میری نصیحتوں کو سنے گا؟ کوئی شخص ہے ایسا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت میں سنوں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف سننا ہی نہیں بلکہ ایسے شخص کو سکھلانا بھی ہے جو اس پر عمل کرے. علماء فرماتے ہیں اس حدیث کا ادب یہ ہے کہ اس حدیث کو فقط سننا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ سننے کے بعد اس حدیث کو آگے پہنچانا بھی ہے. یہ ایسی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ایسے شخص کو سکھلائے کہ جو اس پر عمل بھی کرے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضرت میں کروں گا، اس حدیث کو سیکھوں گا بھی، اس پہ عمل بھی کروں گا اور ایسے لوگوں کو اس حدیث کو نقل بھی کروں گا جو اس پر عمل کریں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا فاخذ بیدی فعد خمسہ، اور 5 باتیں مجھے سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل 5 نصیحتیں مجھے نقل فرمائیں. اب ہمارے آقا علیہ السلام کو ایسی بات ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، مدارج النبوہ میں یہ حدیث موجود ہے شیخ عبداللہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. بات تھوڑی ہوتی ہے لیکن کامیابی اس میں دنیا و آخرت کی سمجھ بھی ہوتی ہے. تو 5 باتیں نبی علیہ السلام نے نقل فرمائی. وہ 5 باتیں ہمیں سننی ہے، ان کو یاد کرنی ہے، عمل کرنا ہے اور پھر آگے ان کو جو ہے نقل کرنا ہے، آگے ان کو نقل کرنا ہے. وہ 5 باتیں. نمبر 1 بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اے ابو ہریرہ اتقی محارم تکن عابد الناس. کون آدمی ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرا نام سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں آ جائے؟ کون آدمی ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ دنیا مجھے عبادت گزار کہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں عابد بن جاؤں، عبادت گزار بن جاؤں؟ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے. تو کیا عبادت گزار بننے کے لیے بہت ساری نمازیں پڑھنی پڑیں گی، جن میں روزے رکھنے پڑیں گے، بہت ساری تسبیحات پڑھنی پڑیں گی، ذکر و اذکار کرنے پڑیں گے، تلاوت کلام اللہ کرنی پڑے گی. ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں تو سب سے زیادہ بڑا عابد بنے، سب سے زیادہ عبادت گزار بنے، تو تجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں بس ان چیزوں سے اپنی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں میں سب سے بڑا عبادت کرنے والا بنا دے. اندازہ لگائیں آپ کتنی مختصر سی بات نبی علیہ السلام نے نقل کی. وَمَن اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ. حرام سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے آگے حرام سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں گے آپ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تفصیل کا خیال کریں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان پہ عمل کریں اور جو چیزیں حرام فرمائی ہیں ان سے جو ہے رکیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وما بینہما مشتبہات. فرمایا حلال بھی اللہ نے ظاہر کر دیا اور حرام بھی اللہ نے ظاہر کر دیا، اور حلال اور حرام کے بیچ کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو کہ حرام چیزیں کیا ہیں. اسے پتا ہے کہ سود حرام ہے، اسے پتا ہے شراب حرام ہے، انسان کو پتا ہے زنا حرام ہے، اسے پتا ہے غیبت کرنا حرام ہے، اسے پتا ہے بدکاری کرنا حرام ہے، اسے پتا ہے داڑھی کا کٹانا حرام ہے، اسے پتا ہے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہیں، وہ ساری چیزیں انسان جانتا ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حرام کام کا مرتکب مت ہو جانا، حلال پہ عمل کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے، تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں
حرام کاموں سے محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور میں بہت توجہ سے حضور کی باتیں سن رہا تھا۔ دوسری بات ہمارے آقا علیہ السلام نے نقل فرمائی، فرمایا کہ اے ابو ہریرہ وَرْزَلَكَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا جو چیز اللہ نے تیرے لیے راضی، تیرے لیے مقرر کر دی تو اس چیز پہ راضی ہو جا۔ وَرْزَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا اگر تیرے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی کہ اللہ کی تقسیم پہ تو راضی ہو گیا تو لوگوں میں تیرے سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جو بھی چیز تیرے حصے میں رکھی ہے، چاہے غم حصے میں رکھا اس پہ بھی اللہ میں تیرے سے خوش ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے خوشی دی اللہ میں تیرے سے خوش ہوں، اللہ نے پریشانی دی اللہ میں تیرے سے خوش ہوں۔ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، رضا میں رضا، یعنی اللہ کو جس حال میں بھی رکھے اسی حال میں اپنی رضامندی ظاہر کرنا، یہی انسان کا کمال ہے، یہی انسان کا کمال ہے۔ اگر ہم سب سے بڑے مالدار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بنیں، تو ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے دی ہے وہ بہتر دی ہے۔ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے اس کو چھوٹا سمجھے، کیونکہ اللہ بڑی مصیبت بھیجنے پر قادر تھا۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت سمجھ لیتے ہیں۔ ارے اللہ اس سے بڑی مصیبت بھیج سکتا تھا، اللہ نے چھوٹی مصیبت بھیجی، یہ اللہ کا احسان ہے، اس پر اللہ کو شکر ادا کرے۔ کتابوں میں اکابر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں جڑواں، اور اس حساب کے جڑواں پیدا ہوئے کہ ان کی کمر دونوں کی ملی ہوئی تھی۔ اب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اگر ہم آپریشن کریں گے دونوں بچ جائیں گے۔ اللہ کی شان، اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں۔ وہ دونوں بچوں کی پرورش اسی طرح ہوئی، اور اللہ کی شان یہ ہوئی کہ کتنی پریشانی ہو سکتی تھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی شان کریم ہی کہیے گا، ایک ان میں سے دیندار بن گیا اور ایک بددین بن گیا، ہے دونوں ساتھ، لیکن ایک کا مزاج دین کا اور ایک کا مزاج بددینی کا، اس میں اور زیادہ انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک تو پریشانی یہ کہ کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جس کی کمر کسی اور آدمی سے جڑی ہوئی ہو اور وہ دونوں اسی طریقے کی زندگی گزار رہے ہو، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی مصیبت ہو۔ لیکن ان میں سے ایک یہ کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ دوسرا جو بددین تھا وہ یہ کہتا ارے بھائی کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتا کہ نہیں، اللہ اس سے بڑی مصیبت بھیجنے پہ قادر تھا، اللہ کی رضا میں رضا رہا، اللہ اس سے بڑی مصیبت بھیج سکتا تھا۔ لیکن وہ بددین ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرتا۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کو نظارہ دکھانا تھا کہ اس سے بڑی مصیبت بھی میرے پاس ہے۔ اب وہ آدھا بوجھ وہ اٹھاتا تھا، آدھا بوجھ وہ اٹھاتا تھا، جب جا کے دونوں کا کام چل رہا تھا، جو دیندار تھا اس کا وقت موعود آ پہنچا اور اس کا انتقال ہوا۔ اب جب انتقال اس کا ہوا، اللہ کی شان آپ دیکھیں، انتقال ہونے کے بعد وہ تو بالکل مردہ ہو گیا اور اس کا بوجھ سارا کا سارا اس پہ پڑ گیا۔ چند دن کے بعد اس سے بدبو آنے لگی، تعفن آنے لگی، کوئی اس کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ تب اس کو احساس ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے، وہ جو پہلی مصیبت تھی وہ بہت ہلکی تھی، اب مجھے پتہ لگا کہ تو نے مجھے اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ یہ واقعی عبرت ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنی مصیبت کو چھوٹا سمجھیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے اللہ تیرا شکر ہے، ارے کس بات پہ شکر؟ اس بات پہ شکر کہ اللہ نے اس سے بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا۔ جب انسان ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اس کو ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انعامات کا احسان ہو تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ واقعی میں اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ چھوٹی مصیبت بھیجتے ہیں اور بڑی مصیبت سے بچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دی ہے، اللہ کی جانب سے جو چیز طے ہو چکی ہے اس پر راضی رہو، اللہ لوگوں میں سب سے بڑا مالدار بنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا حضرت میں عمل کروں گا۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، یہ باتیں سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہیں جو حضور نصیحتیں کر رہے ہیں۔ زبان اللہ کے رسول کی ہوتی ہے
لیکن کلام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں یہ صاف کر دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے نبی کوئی اپنے من سے بات نہیں کرتے. ہمارے نبی جو بولتے ہیں وہ تو ساری کی ساری وحی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے بھیجی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام جو بات کرتے ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اسی کو ہم وحی غیر مطلوع بھی کہہ سکتے ہیں. وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع تو قرآن کریم کا جو اللہ کا کلام ہے اسے کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ڈائریکٹ اترا ہے, اور وحی غیر مطلوع اس کلام کو کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے. یہ وحی غیر مطلوع ہے. تیسری بات ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ, جو تیرا پڑوسی ہے اس کا خیال رکھ. اگر تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو تکن مسلمہ سب سے بڑا اسلام والا بنا دے. یہ پڑوس علماء نے لکھا ہے کہ 40 گھر چاروں طرف, کم سے کم 10 گھر چاروں طرف, یہ آپ کا پڑوس ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کامل مومن کہ وہ آرام سے رہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے, وہ پیٹ بھرا رہے اس کا پڑوسی بھوکا رہے. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. حضرت جبرائیل کے بارے میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ پڑوس کے اتنے حقوق لے کر میرے پاس حضرت جبرائیل آئے کہ مجھے یہ لگنے لگا شاید اللہ مال کا وارث بھی پڑوسی کو بنائیں گے, اتنے حقوق ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑوسی 3 طرح کے ہیں. ایک وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں, ایک وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہیں, ایک وہ پڑوسی جس کا 1 حق ہے. وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں وہ پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے, رشتہ داری کا 1 حق ہو گیا. آپ کا پڑوسی ہے, پڑوس کا 1 حق ہو گیا. مسلمان بھی ہے, مسلم کا حق ہو گیا. یہ 3 حق والا پڑوسی. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں, 2 حق والا پڑوسی. وہ کون ہے؟ ایک مسلمان ہے, پڑوسی ہے, مسلمان ہے, مسلمان ہونے کا حق ہے, اور دوسرا پڑوسی ہے, پڑوس کا حق ہے. اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے, وہ صرف وہ پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں ہے, رشتہ دار نہیں ہے, لیکن پڑوس میں رہتا ہے, غیر مسلم ہے, اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی خیال رکھو. تو نبی علیہ السلام نے اس بات کی بہت تاکید فرمائی ہے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ اس میں سلوک کرو. آج تو حال یہ ہے کہ کالونیاں کٹتی ہیں, ان میں لکھ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہاں پلاٹ الاؤ نہیں ہے, مسلمانوں کو یہاں زمین نہیں ملے گی. اور جب ہم پکے مسلمان تھے حالات ہمارا گھر ہوتا تھا اس جگہ کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی. کتابوں میں واقعہ عبداللہ ابن مبارک کے تعلق سے بھی لکھا ہے, حضرت امام احمد ابن حنبل کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ ان کے گھر کے برابر میں ایک یہودی کا گھر تھا. وہ اپنا گھر بیچنے لگا اور اس نے گھر کی قیمت باہر لکھوائی کہ یہ مکان بکری کا ہے اور اس کی قیمت 2000 درہم ہے, حالانکہ وہاں ریٹ 1000 کا تھا. کسی نے کہا کہ بھائی یہاں تو ریٹ 1000 کا, تم مہنگا کیوں کر رہے ہو؟ اس یہودی نے جواب دیا کہ ہاں ریٹ تو 1000 درہم کا ہے, لیکن میں 1000 درہم زائد اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے گھر کے پڑوس میں مسلمان رہتا ہے, اس پڑوس کے 1000 روپے زائد دے رہا ہوں. ایک وقت یہ حال تھا کہ جس پڑوس میں ہم جایا کرتے تھے ان جگہوں کی کیا بڑھ جایا کرتی تھی؟ قیمت بڑھ جایا کرتی تھی, عظمت بڑھ جایا کرتی تھی. اور آج ہمارا حال یہ ہے, ہم اپنی سڑکوں کو دیکھیں, اپنے گھروں کے قرب کو دیکھیں, جوار کو دیکھیں, ہم کتنا اپنے پڑوس کو پریشان کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہمارے پڑوسی ہمارے سے کتنا پریشان ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو پڑوسی آپ سفر کر رہے ہو وَبِالْجَارِ الْجُنُبِ, اور آپ کے برابر میں ایک پڑوسی بیٹھا ہے جو آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہے, آپ کی برابر والی سیٹ پہ, فرمایا اس کا بھی حق ہے, اس کو بھی تکلیف مت دے. یہ قرآن کہہ رہا ہے ہمیں, اس کو بھی تکلیف مت دے. وابن السبیل کوئی مسافر ہے
وہ آپ کو مل گیا اچانک، اس کو بھی حق ہے، اس کو تکلیف مت دیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سفر کا مشہور ہے، آپ نے سنا کہ آپ کے برابر کی سیٹ والا آدمی بیت الخلا گیا اور جا کر فوراً آ کر واپس آ گیا، بیٹھ گیا۔ حضرت نے سوچا کہ یہ گیا تھا، فارغ ہو کر نہیں آیا۔ حضرت جب بیت الخلا گئے دیکھا کہ وہ گندی پڑی ہے۔ حضرت نے ٹرین کی بیت الخلا خود اپنے ہاتھ سے دھوئی، اپنے دست مبارک سے دھوئی، اور تھوڑی دیر بعد دھونے کے بعد آئے اور پھر فرمایا کہ بھائی شاید اب بیت الخلا صاف ہو گئی ہے، آپ اب فارغ ہو کر آ جاؤ۔ وہ گیا، اب جب فارغ ہو کر آئی۔ ہمارے اکابر کے واقعات ہیں جو آج ہماری سمجھ سے باہر ہیں اور جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں سچے ہیں جھوٹے، یہ وہ کام کر کے گئے ہیں ہمارے بڑے۔ تو احسن الی جارک تکن مسلم، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے گا۔ ہم پکا سچا مسلمان بننا چاہتے ہیں، دیکھ لیں ہمارے پڑوس میں ہمارا پڑوسی ہمارے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، ہمارے بارے میں اس کا نظریہ اچھا ہے یا برا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے، انسان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ لوگ اس سے ڈر رہے ہوں کہ اب یہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، لوگ اس کے ہاتھ سے اس کے زبان سے پریشان ہوں، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے برا ہونے کے۔ جس سے لوگ ڈرتے ہوں تو اس سے برا کوئی نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے پڑوس کے ساتھ اس میں سلوک کریں۔ نبی علیہ السلام کی چوتھی نصیحت فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ایک چوتھی نصیحت اور سن لے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز سارے انسانوں کے لیے پسند کر۔ اگر تیرے اندر یہ صفت آ گئی تکن مومنہ، تو سب سے بڑا مومن بن جائے۔ یہ یہاں اسلام کی دولتیں مل رہی ہیں، ایمان کی دولتیں مل رہی ہیں۔ کن باتوں پہ؟ یہ نہیں فرمایا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھا کر، نفلیں پڑھا کر، کثرت سے روزے رکھا کر، کثرت سے تسبیحات پڑھا کر۔ فرمایا نہیں، یہ تو کرنے والے بہت ہیں، لیکن یہاں کوتاہی ہے، یہاں کوتاہی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر سب سے بڑا ایمان والا بننا چاہتا ہے تو بھائی اس بات کا خیال رکھ کہ لوگوں کے لیے اس چیز کو پسند کر جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے تو اپنی ذات کے لیے کوئی غلط چیز پسند نہیں کرتا تو لوگوں کے لیے کیسے غلط پسند کر سکتا ہے؟ لوگوں کو کبھی تیری ذات سے نقصان نہ ہو جائے، کوئی تیرا فیصلہ ایسا نہ ہو کہ اگر تیرے تعلق سے ہوتا تو وہ اچھا ہوتا، لوگوں کے تعلق سے وہ برا ہے، نہیں۔ اپنی ذات کے لیے جتنی اچھائی پہنچتا ہے، اگر تیرے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ اتنی اچھائی یا تو لوگوں کے لیے سوچے تو یہ سمجھ لے کہ تو سب سے بڑا مومن ہے۔ اور پانچویں اور آخری نصیحت ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الزِّهْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّهْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ۔ فرمایا کہ بھائی زیادہ نہ ہنسا کر۔ یہ دیکھو حضور کیا نصیحت فرما رہے ہیں، فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، اگر تم زیادہ ہنسو گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے گا، اور دلوں کی مردارگی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے خیر کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، دلوں کی مردارگی بہت خطرناک چیز ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ ہنسنا بالکل چھوڑ دو، تھوڑا بہت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہنسی تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو قہقہ ہوتی ہے، ایک ضحک ہوتی ہے، اور ایک تبسم ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں قہقہ کہتے ہیں آدمی خوب منہ کھول کے آواز کے ساتھ چیخ و پکار کے ساتھ ہنسے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے پوری زندگی میں قہقہ نہیں لگایا۔ دوسرا ہوتا ہے ضحک۔ ضحک کہتے ہیں کہ آدمی اس طرح ہنسے کہ اس کے آگے کے بعد نظر آ جائے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضحک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حتی رأیت نواجزہ، میں آپ کے سامنے کے جو نوکیلے دانت ہیں میں کبھی کبھی ہنستے ہوئے ان کو دیکھ لیتی تھی۔ اور اکثر تیسرے نمبر کی حیثیت تبسم۔ تبسم کہتے ہیں چہرہ انسان کا حشاش بشاش لگے، دانت نظر نہ آئے،
اور ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر تبسم فرمایا کرتے تھے، آپ کی اکثر و بیشتر جو ہنسی ہوتی تھی وہ تبسم ہوتی تھی۔ قہقہ تو آپ نے کبھی لگائی نہیں، لیکن ضحک کبھی کبھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضحک بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن تبسم تو آپ ہمیشہ مسکراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا ہوا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے۔ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کرتا ہے، اللہ سے انسان کو دور کرتا ہے، انسان کے دل کے اندر غفلت پیدا کرتا ہے، ذکر الہی سے انسان دور ہوتا ہے جو آدمی زیادہ ہنستا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات آئی کہ جس سے سب لوگ ہنس پڑے، جیسے ہی سب کو ہنسی رکی حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ ہنسے ہو، مجھے یہ بتلاؤ اس ہنسی کے بیچ میں اللہ کی طرف کس کی توجہ رہی؟ سب فرمانے لگے حضرت ہماری تو رہی نہیں توجہ۔ فرمایا حضرت نے کہ اس ہنسی کے دوران بھی میں ایک سیکنڈ کے لیے اپنے اللہ سے غافل ہوں۔ اگر ہنس بھی رہے ہیں توجہ اللہ کی طرف رہے، توجہ ہماری اللہ کی طرف رہے۔ اور ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ اگر کسی بات پہ ہنسی آ جاتی ہے، جائز ہے ہنسنا، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر ہنسی آ گئی تو ہنسنے کے فوراً بعد استغفار پڑھ لو، فوراً استغفار پڑھ لو۔ یہ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے اور اکابر کے حالات میں کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ ہنسنے کے فوراً بعد استغفار پڑھتے تھے کہ یہ جو ہنسنا ہوا ہے کہ موت کی، جس آدمی کو قبر میں لیٹنا ہو، جس کو موت آنی ہو، اس کے لیے کہیں کہ ہنسی کس چیز کی ہنسی؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا لو تعلمون ما اعلم، کہ اگر تمہیں ان باتوں کا پتہ لگ جائے جن باتوں کا پتہ مجھے ہے، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم جو ہے ہنسنا بند کر دو اور رونا جو ہے شروع، تم جو ہے رونا شروع کر دو اگر تمہیں ان حالات کا پتہ لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے بعض حدیثوں میں فرمایا کہ مجھ کو صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم میں، سورہ مرسلات ہے، سورہ ہود ہے، سورہ نازعات ہے، سورہ نبا ہے، کہ یہ سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کورت، کہ ان سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے بوڑھا بنا دیا۔ ہنسنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ 5 باتیں بیان کی۔ پوری حدیث ہم اس طرح سن لیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی آدمی ہے جو میرے سے کچھ باتیں سیکھ لے، فیعمل بہن، پھر ان پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا ایسے لوگوں کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا حضرت میں ہوں کہ میں ان باتوں کو سیکھوں گا، ان پہ عمل بھی کروں گا، ایسے لوگوں کو بھی سکھلاؤں گا جو ان پر عمل کریں۔ فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسہ، اور 5 باتیں بیان کی۔ ان 5 باتوں کو ہم آگے نقل کریں، کیونکہ اس حدیث کے بارے میں علماء نے لکھا ہے جو شخص یہ حدیث سنے تو اس کو چاہیے کہ اس پر عمل بھی کرے اور آگے نقل کرے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کام سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے، آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب سے بڑے مسلمان بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، لوگوں کے لیے اس چیز کو پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، سب سے بڑے ایمان والے بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الزِّكْرَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الذِّكْرِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ نہ ہنسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان 5 باتوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب حضرات قبلے کی طرف رخ کر کے اپنے ذکر کو شروع فرمائیں۔
سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر بندگی پیدا فرما، اللہ ہمارے اندر عبودیت نصیب فرما. اے اللہ ہم حقیر و فقیر ہیں، محتاج و بے سہارا ہیں. اے اللہ ہر سانس لینے میں اللہ تیرے محتاج ہے. سانس اوپر آئے تب تیرے محتاج، نیچے جائے تب تیرے محتاج. اے کریم اللہ محتاج ہے. اللہ ہم تو ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے تیرے بغیر، تیری نصرت کے بغیر، اللہ تیری مدد کے بغیر، تیرے فضل کے بغیر. اے اللہ تو کریموں کے کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے. اللہ تو نے ہی تو ہمیں سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگو. اللہ تو نے ہی تو کہا دور ربکم، اپنے اللہ کو پکارو. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نے ہی تو اپنی صفات بیان کی ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. میرے اللہ تو نے ہی تو کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تو نے ہی تو کہا ورحمتی وسعت کل شیء. اللہ تو نے ہی تو کہا ورحمتی سبقت لا غضب. اللہ یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ تیرے ہی تو جملے ہیں جن سے محبتیں ٹپکتی ہیں، رحمتیں ٹپکتی ہیں. اے اللہ تیرا کرم ٹپکتا ہے، تیرا فضل ٹپکتا ہے. اے کریم اللہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اپنی کمزوری کا اقرار ہے اللہ، اپنی بدعمالیوں کا اللہ اعتراف ہے. دل کی گہرائیوں سے اپنے جرموں کو مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اپنی بدعملیوں کو اللہ ہم نے دیکھا ہے. اے کریم اللہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے ایک راستے کے، اور وہ تیرا راستہ ہے. اللہ سوائے اس کے کہ ہم تجھ سے مانگے اور تو اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے. اللہ کچھ اور نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کچھ اور نہیں ہے. ہم تو تیرے در پر آئے ہیں، اپنے سر تیرے در پر رکھ دیا ہے. اللہ تجھ کو ایک مانا ہے، اللہ تجھ کو تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے، تیرے ایک ہونے کی دل کی گہرائیوں سے اقرار کرنے والے ہیں. اے کریم اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ یہ سارا مجمع اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اللہ تیرے ذکر کیا ہے، اللہ تجھے یاد کیا ہے، تیری باتیں سنی ہے، اللہ تیرا کلام سنا ہے. اللہ ایسی مبارک مجلس ہے. اے کریم اللہ ان مجلسوں کو قبول فرما لے. اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کچھ مجلسیں حسرتوں کا باعث ہوگی. اللہ ہماری مجلسوں کو حسرتوں کا باعث نہ بنانا. اللہ ہماری مجلسوں کو قبول فرما، دنیا و آخرت میں خیر عطا فرما، شر سے اللہ حفاظت فرما. اللہ امت بہت پریشان ہے، شراب کے ٹھیکوں میں ہم کھڑے ہیں، زنا کے اڈوں میں ہم کھڑے ہیں، سود کے کاروبار میں ہم ملوث ہیں. اللہ کہاں ہم نہیں ہیں. اللہ دنیا کی ہر گندی جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہماری گھروں کی مستورات بے پردہ ہو گئی ہے، بے شرمی بے حیائی ہمارے گھروں میں آ گئی. اے کریم اللہ تو روٹھا ہوا ہے ہمارے سے، تو ناراض ہے ہمارے سے. اللہ تجھ کو منانے والے قبروں میں چلے گئے، تیرے سامنے رونے والے آنسو بہانے والے کہاں چلے گئے. اللہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، اللہ آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلتا. اللہ کیا ہو گیا ہے ہمیں، اللہ کیا ہو گیا ہے ہمیں. اللہ تیرے نبی کتنا روتے تھے تیرے آگے. اللہ وہ تو بخشائے تھے. اللہ نے 24 گھنٹے رونا چاہیے تھا. اللہ نہ ہم تنہائی میں روتے، نہ ہم مجمع میں روتے. اے کریم اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو ختم فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے. اللہ ہمیں کامیاب بنا دے، دنیا و آخرت کی سرخ روئی عطا فرما دے. اللہ کیسی کیسی بیماریاں چل رہی ہے. اے کریم اللہ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، اللہ تجھے یاد کرتے تھے، پریشانی آتی ہے تیری کو متوجہ ہوتے تھے. اللہ کسی کو مرا ہوا دیکھتے تھے، اللہ تجھے یاد کرتے تھے. آج ہمارے دل پہ سخت ہو گئے، اللہ پریشانی آتی ہے تیری طرف متوجہ نہیں ہوتے.
اللہ تو نے بھی ہمیں پریشانیوں کے حوالے کر دیا، اے میرے اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، مصیبتوں کو ختم فرما، ہمارے درد تکلیفوں کو ختم فرما۔ اللہ مسجد خالی ہو گئی، اللہ ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، میرے اللہ کوئی ڈاکٹر خالی نہیں، سب جگہ بیماریاں ہیں، کوئی کچہریاں ہی میں اللہ کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مقدمے بازیوں میں گرفتار ہے۔ اے میرے اللہ تو نے کہہ دیا کہ جب تم جو ہے اے اللہ مسجدوں کو ویران کرو گے تو کورٹ کچہریوں کو آباد کرنا پڑے گا، اسپتالوں کو آباد ہونا پڑے گا۔ اے میرے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ اللہ مسجدیں ہمارے سے چھینی جا رہی ہیں، اللہ وہ مسجدیں ہماری بدعملی کی وجہ چھینی جا رہی، اللہ کتنا کہا گیا اذان کو سنا کرو، اذان کو سنا کرو، اللہ جس پر مسلط ہو گئے اذانیں بند ہو گئی، اللہ تیرا نام لینا بند ہو گیا۔ اے کریم اللہ یہ ہماری بدعملی تو ہے، اذان ہوتی رہتی تھی ہم اپنے کاموں میں مشغول، اذان ہوتی رہتی تھی ہمیں جو خیال نہیں آتا تھا کتنے بڑے رب کا نام لیا جا رہا ہے۔ اے کریم اللہ ہمیں معاف فرمانے، ہماری بدعملی کو معاف فرمانے، ہمیں صحت تندرستی عطا فرما، ہمت حوصلہ عطا فرما، پریشانی مصیبتوں سے محفوظ فرما، اچانک ہونے والے حادثات سے حفاظت فرما، ہمارے اہل خانہ کے رشتہ داروں کی سب کی عمروں میں برکت فرما، اللہ سب کی عمروں میں صحت کے ساتھ برکتیں نصیب فرما، ہمارے اہل اللہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس میں آنے والے تمام حضرات کی جائز مرادوں کو پوری فرما، جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہمارے تعلق والے جو بیچارے اللہ اس ٹھنڈ کے موسم میں قرب و جوار سے آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ ہم تو بس اتنا کر سکتے ہیں، تجھے کہہ سکتے ہیں اللہ تو ان کو اجر جزیل عطا فرما، صرف تیری محبت میں یہاں آئے اور کوئی لالچ نہیں میرے اللہ، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی تمنا نہیں ہے، اللہ تجھے گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں اللہ کوئی دنیاوی لالچ نہیں، صرف تیری ذات مقصود ہے، اللہ تیری ذات مقصود ہے، اللہ تو ہمیں مل جا، اللہ ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ اپنی ملاقات نصیب فرما، اللہ ہمیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی نصیب فرما، ایمانی جسمانی روحانی تینوں طرح کی طاقت نصیب فرما، قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے اے اللہ بن مانگے عطا فرما۔ بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا، بہت سارے بھائیوں کے مستقل فون آتے ہیں دعاؤں کے لیے، اے اللہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں نہ جانے کیا کیا، اے اللہ ہم بس کتنے گنہگار ہیں تو ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھ کر ان سب حضرات کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اور اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں تیرے سے، نماز نہیں چھوڑیں گے، پختگی کے ساتھ سب ارادہ کریں، ہم انشاءاللہ موت تک نماز پڑھیں گے، جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہم ان کی قضا کریں گے، چھوٹے بھی نیت کریں بڑی بھی نیت کریں، پورے ارادے کریں اپنے اللہ کے سامنے۔ آپ اپنے اللہ کے آگے بیٹھے ہو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو، اللہ سے وعدہ کرو اللہ میرے پاس آ گئے ہیں، اب کہیں اور نہیں جائیں گے، اللہ بھٹک گئے تھے، شیطانوں نے کہیں اور لے کے چلا گیا تھا، اب اللہ تیرے پاس آ گئے ہیں، اللہ اب ہمیں کہیں اور نہ بھیجنا، اللہ ہمیں اپنے در پہ رکھنا، اللہ ہمیں اپنے در پہ رکھنا، اللہ ہمیں اپنے در پہ رکھنا۔ اللہ میں فرمان بچہ چلا جاتا ہے کہیں، لیکن جب ماں کے پاس آتا ہے ماں گود لگا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے، تو ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سے چمٹا لے، اے اللہ اپنی محبت دے دے، اور ہماری دعاؤں کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔